اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ موآب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نعومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے۔ سو وہ موآب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نعومی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موآبی عورت بیاہ لی۔ ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ موآب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے موآب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لی۔ اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ نعومی نے کہا، اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ، تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نعومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نعومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا، پس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موآبی روت تھی، جو موآب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں
بیتلہم میں داخل ہوئی۔ اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اور اس کا نام بویز تھا۔ سو موابی روت نے نعومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بویز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ اور بویز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بویز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بویز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا، اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں، اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بویز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ لینے کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے۔ تب اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بویز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا۔ سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بویز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا، اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا۔ اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بویز ہے۔ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص
ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکیں۔ نعومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اس کی ساس نعومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ، وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا۔ سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی۔ اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی، مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خدا کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا، اے میری بیٹی، تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک
وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے کرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے کرابتی سے کہا، نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچ دی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نعومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی، جو مردے کی بیوی ہے، مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردے کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے کرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے کرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور مہلون کا سب کچھ نعومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے۔ ماں سوائے اس کے میں نے مہلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے، اور بیت الحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ سو بوئز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو، جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی۔ اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا،
اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امینداب پیدا ہوا، اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔